میں نے ایم فل کر لیا تھا مگر ابھی تک کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ دھر دھر بھٹکنے کے بعد بالآخر میں نے ہمت ہار لی، سوچا کہ نوکری تو نہیں مل سکتی، اچھا ہے کہ میں کوئی اور کام ڈھونڈوں۔ ہماری ایک کلاس فیلو سڑک پر فاسٹ فوڈ کا ٹھیلا لگایا کرتی تھی، اس کی بھی اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ میں سوچنے لگی کیوں نہ اس طرح سے کوئی کام شروع کر لوں، مگر ابھی تک میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ہمارا تو گزارا ہی بڑی مشکلوں سے ہو رہا تھا، ساتھ ہماری رضیہ خالہ کے 25,000 ادھار دینے تھے۔ ایسے میں کیسے دوبارہ ادھار لے کر کام شروع کر سکتی تھی؟ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ کسی ایسی جگہ نوکری کی تلاش کی جاتی جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا ہو، جیسے ہمارے گھر سے دور بنگلے جو اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے سنا تھا کہ وہاں کی ملازمین کی تنخواہیں بھی ہزاروں میں تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ وہاں اپلائی کروں، اگر نوکری مل جاتی ہے تو عزت کی 2 وقت کی روٹی کھانے کو ملے گی، اس میں کیا برائی ہے؟ زیادہ مردوں سے واسطہ بھی نہیں پڑے گا، ایک بنگلہ ہوگا جس میں کام کرنا پڑے گا، ڈھکا چھپا کام تھا، زیادہ محنت بھی نہیں تھی، سوچا کام کر لوں، بے شک پیسے کم ملے مگر وہ قرضہ تو اتارنا تھا جو ماں کی بیماری کی وجہ سے لیا تھا۔ 3-4 بنگلوں میں جا کے پتہ کیا، انہوں نے مجھ سے میرا نمبر مانگ لیا اور کہا کہ رابطہ کریں گے، مگر جب ان لوگوں سے میں مایوس ہو گئی اور انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا تو میری نظر ایک کوٹھی پر پڑی جو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، یعنی آنے جانے کا خرچہ بچایا جا سکتا تھا کیونکہ میں وہاں پیدل آ جا سکتی تھی۔ حال ہی میں وہ کوٹھی نئی نئی بنی تھی، سنا تھا کوئی خان ہے جو یہاں آ کے اپنے خاندان کے ساتھ بسنے والے ہیں، یعنی وہاں نوکری کے لیے اسامیاں خالی تھی۔ میں نے سوچا وہ جس طرح کا کام بھی بولیں گے میں کر لوں گی، مگر مجھے کم از کم ایسی نوکری چاہیے تھی جس کی تنخواہ مجھے 20 یا 25 ہزار ملے، کیونکہ ہم 2 ماں بیٹی کا اتنا ہی خرچہ تھا۔ وہاں جاتے ہوئے میں بہت گھبراہٹ کا شکار تھی کیونکہ میرے پاس وہ کوٹھی ہی آخری امید تھی، اگر وہاں نوکری مل جاتی ہے تو ہم ماں بیٹی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی، مگر جب خیال آتا کہ وہاں نہ نوکری ملی تو کیا کروں گی، ٹینشن سے سر پھٹنے لگا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں گھر چلانے کے لیے اخراجات کے پیسے کہاں سے لاؤں۔ نوکری مل نہیں رہی تھی اور کاروبار کے پیسے نہیں تھے، پیسے بھی میرے پاس جو آخری آپشن بچا تھا وہ کسی کے گھر میں کام کر کے پیسے کمانے کا تھا۔ میں ہچکچائی نہیں، البتہ ڈر لگ رہا تھا کہ کیسے لوگ ہوں گے اور کیا وہ مجھے نوکری پہ رکھ لیں گے یا پھر ایسے ہی بے مراد ہو کر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ پیدل چلتے ہوئے میری سانس پھول چکی تھی اور پسینے سے میں شرابور ہو چکی تھی۔ میری عمر 27 برس تھی، امید تو تھی کہ وہ نوکری مل جائے گی۔ میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اس کوٹھی تک جا پہنچی، زور سے گیٹ بجایا مگر کوئی کھول نہیں رہا تھا، دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کیونکہ یہ خبر پکی تھی کہ آج وہ لوگ اپنی کوٹھی کے لیے ملازمین فائنل کرنے والے تھے، اس لیے میں رسک لے کر یہاں سے نہیں جا سکتی تھی۔ پہلے بھی ایک بنگلے میں مجھے نوکری ملنے والی تھی مگر اماں کی اتنی طبیعت خرابی کی وجہ سے مجھے گھر واپس جانا پڑا، تب تک ان لوگوں نے کسی دوسری عورت کو ملازمہ رکھ لیا تھا اور یوں وہ نوکری میرے ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ اب نہیں چاہتی تھی کہ یہ نوکری بھی میرے ہاتھ سے چلی جائے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو دوسرا میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تھا۔ پھر یہ تھا کہ میں 6-7 گھروں میں کام کرتی، تب جا کر میرے پاس کوئی 15 سے 20 ہزار جمع ہوتے اور ہمارے اخراجات پورے ہوتے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہونے کے باوجود اگر مجھے ایسے کام کرنے پڑتے تو بہتر تھا کہ میں نہ کرتی۔ مجھے لگا کہ کوٹھی کا کام صاف ستھرا ہوگا اور زیادہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں صاف صفائی کا کام کرتی ہوں، بہتر یہی ہے کہ مجھے وہاں نوکری مل جائے۔ میں دھوپ میں گیٹ کے پاس بیٹھ کر انتظار کرنے لگی کہ کبھی تو وہ لوگ یہاں آئیں گے اور اپنی کوٹھی کے لیے ملازم رکھیں گے، میں تب تک نہیں جاؤں گی۔ صبح سے شام ہو گئی مگر وہ لوگ نہیں آئے، مجھے مایوسی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا گھر چلی جاتی ہوں، ویسے بھی رات ہونے والی ہے، کہیں اور جا کر اپلائی کروں گی، کیا پتہ نوکری مل جائے۔ میں اٹھ کر تھوڑا دور ہی گئی تھی جب مجھے گاڑیوں کے ہارن سنائی دیے۔ پیچھے دیکھا تو 3 گاڑیاں فراٹے بھرتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی، یعنی اس حویلی والے واپس آ چکے تھے اور میں نوکری کی بات آسانی سے کر سکتی تھی۔ میں جلدی سے واپس مڑی اور اس گیٹ تک آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس میں سے بہت سارے گارڈز اور ایک بوڑھی عورت نکلی جس کی عمر 50 برس تھی۔ میں ان لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو کر رہ گئی تھی۔
جبکہ وہ بوڑھی ناگواریت دکھاتے ہوئے مجھے گھورنے لگی۔ میں آگے بڑھی اور سلام کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے جہاں ملازمین کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نوکری کا پوچھنے چلی آئی۔ کیا مجھے آپ کے ہاں نوکری مل سکتی ہے؟ میں نے ایم فل کر رکھا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی تعلیم بتائی تو وہ عورت جو ابھی ناگوار تاثرات سے مجھے گھور رہی تھی، اس کے تاثرات بدل گئے اور وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، کیا تم نے سچ میں ایم فل کر رکھا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے، اندر چلو۔ گیٹ کھول دیا گیا۔ اتنی شاندار کوٹھی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، وہ کسی محل سے کم نہیں تھی۔ میری تو آنکھیں پلکیں جھپکنے کو بھی انکاری تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اس کوٹھی کو گھور رہی تھی۔ تب وہ عورت گلا کھنگارتے ہوئے کہنے لگی، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہاری تعلیم کے مطابق تو نوکری نہیں دے سکتی، البتہ ایسی نوکری دے سکتی ہوں جس میں تمہیں زیادہ تکلیف نہ ہو اور تمہاری عزت نفس بھی محفوظ رہے۔ جب اس عورت نے عزت نفس کا لفظ استعمال کیا تو میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، صرف چند پیسوں کے لیے۔ اتنا پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ جلدی سے آنسو کا گولا حلق میں اتارتے ہوئے میں اس بوڑھی عورت کے پیچھے چلنے لگی جو خاصی ایکٹیو تھی۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور میں اس کے پیچھے۔ اس کے ساتھ گارڈز بھی تھے۔ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، مگر پھر سوچا گھر ڈر جاؤں گی تو یہ نوکری ہاتھ سے نکل جائے گی۔ فوراً اس عورت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ان کی لان سے بھی زیادہ خوبصورت ان کا ڈرائنگ روم تھا، جسے دیکھتے ہی میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اسے تکتی رہ گئی۔ تب وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، حویلی میں کام تو بہت زیادہ ہے، میں نے کافی سارے ملازم رکھ لیے ہیں، کچھ ہم اپنے آبائی گاؤں سے لائے ہیں اور چند ایک دو کی ضرورت ہے۔ کیا تم اچھا کھانا بنا سکتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، ہاں، میں ضرور رات کو کھانا بنا کر آپ کے پاس بھیج دوں گی۔ اگر آپ کو پسند ہوگا تو مجھے رکھ لیجیے گا، ورنہ میں کہیں اور نوکری ڈھونڈوں گی۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ گھر میں راشن موجود نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ وہ کچن ہے، اس میں راشن پڑا ہوا ہے، اچھے سے کھانا بناؤ، اگر مجھے پسند آیا تو میں تمہیں رکھ لوں گی، اور ہاں، اتنا کھانا بنانا جو تم اپنے ساتھ گھر بھی لے جا سکو۔ ان کی اس ہمدردی پر میں نے جھکے ہوئے سر کو محبت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بڑی شفیق عورت ہے۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ہمارے لیے تو کھانا بنانا ہی صحیح، ساتھ میں اپنے لیے بھی بنا لینا۔ اتنی رات کو گھر جاؤ گی، گھر جا کر دوبارہ بنانے سے بہتر ہے یہاں زیادہ بنا لو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں آنسو صاف کرتے ہوئے کچن میں چلی آئی۔ ایک آدمی میری مدد کروانے لگا جو پہلے یہاں کھانا بنایا کرتا تھا، مگر وہ یہاں اس حویلی میں کام نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنے آبائی گاؤں واپس جانا تھا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا تھا، یعنی کوئی 18 برس کا۔ وہ میری مدد کروانے لگا۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ بہترین کھانا بناؤں۔ یہ ذائقہ تو مجھے وراثت میں ملا تھا، میری اماں اس سے بھی زیادہ بہترین کھانے بنایا کرتی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد میں نے ٹیبل پر سرو کیا۔ وہ عورت آ کر کھانا کھانے لگی۔ اسے کھانا اتنا پسند آیا کہ اس نے انعام میں مجھے 5000 روپے دے دیے۔ جو میں کھڑی تھی، اس نے مجھے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں فوراً بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، کھانا کھا لو اور گھر والوں کے لیے بھی لیتی جانا، تم نے بہت زیادہ کھانا بنا دیا ہے، یہاں تو اتنے کھانے والے بھی نہیں۔ ایسا کرو، فی الحال تم گھر جاؤ اور اپنا نمبر دے جاؤ، میں تمہیں لازمی بلواؤں گی، اور میں سوچ رہی ہوں کہ اگر تمہارا گھر زیادہ دور ہے تو تمہیں یہی رہائش بھی دے دی جائے۔ یہ سنتے ہی مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ نوکری تو پکی ہے۔ میں کہنے لگی، نہیں، یہی میرا گھر پاس میں ہی ہے، مجھے پیدل آسانی سے آ جا سکتی ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اب اگر تم چاہو تو ہمارے پاس اتنی جگہ خالی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگی کہ رات بہت ہو رہی ہے، میرے گارڈ تمہیں گھر تک چھوڑ دیں گے، میں خود اپنے گاؤں واپس جا رہی ہوں، کچھ دن بعد آؤں گی، تب تمہیں تمہاری ذمہ داری سمجھا دوں گی، فی الحال یہ ایڈوانس رکھ لو۔ اس نے 15,000 میری ہتھیلی پہ رکھے تو آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے، کیونکہ مجھے رقم کی بہت ضرورت تھی۔ وہ کہنے لگی، پگلی، روتی کیوں ہو؟ گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ زیادہ پیسے چاہیے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میرے لیے یہی کافی ہے، آپ کی ہمدردی کا بہت شکریہ۔ وہ مسکرا کر رہ گئی اور گارڈ کو میرے ساتھ بھیج دیا۔ میں نے کھانا بھی اٹھایا ہوا تھا اور پیسے بھی۔ میری ماں نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی، کہنے لگی،
किस के साथ आई हो और सारा दिन कहाँ थी? मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी, बता कर तो जाती। मैं आगे बढ़ी और अम्मा को गले लगाते हुए कहने लगी, अम्मा नौकरी मिल गई है और आज मेरा पहला दिन था। इन लोगों ने मुझे एडवांस पैसे भी दिए हैं। ये कहकर मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो इसमें हज़ार हज़ार के कई नोट चमकने लगे। मेरी माँ खुश हो गई और सर पर प्यार करते हुए कहने लगी, मेरी बेटी को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता करे। और ये खाना कहाँ से लाई हो? तजस्सुस में उन्होंने सवाल पूछा तो मेरे चेहरे पर तारीकी छा गई। नहीं चाहती थी कि अम्मा नाउम्मीद होकर ये सोचें कि इनकी इतनी पढ़ी लिखी बेटी को एक खानसामा की नौकरी मिली है। इसीलिए झूठ बोलते हुए कहने लगी, अम्मा ये जो पास वाली कोठी है ना, इसमें मैं बतौर मुलाजमीन की हेड के तौर पर फ़राइज़ सारे अंजाम दूंगी। साफ़ सुथरा है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर अम्मा उदास हो गई। तभी मैंने इनके हाथ पकड़े और कहने लगी, अम्मा उदास क्यों होती हैं? कभी न कभी मुझे नौकरी मेरी काबिलियत के मुताबिक मिलेगी। मुझे मालूम है आपकी दुआएं मेरे साथ हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। मैंने अम्मा को तसल्ली दी तो वो मुतमिन हो गई। मैंने जल्दी से खाना निकाला, इसे गर्म किया और अम्मा के पास ले आई। वो बहुत खुश थी। वो बार बार मुझे दुआ दे रही थी। मैं मुस्कुराते हुए इनकी बातें सुनती रही। बेशक नौकरी का पहला दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा था, मगर मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही मेरी तालीम के मुताबिक मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन तब तक मुझे कोई ना कोई काम तो करना होगा, तब घर के अखराजात पूरे करने के लिए किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगले रोज़ छुट्टी थी, क्योंकि बेगम साहबा, जिन्होंने अपना नाम सुल्ताना बेगम बताया था, वो अपने आबाई गाँव गई हुई थी। मैं सारा दिन आराम करती रही, क्योंकि कल की वजह से बहुत थकावट हो गई थी। खाना अभी तक बचा हुआ था, अम्मा ने वहीं गर्म करके दिया। हम दोनों माँ बेटी ने नाश्ता किया और मैं सोचने लगी कि हवेली का मेन्यू क्या होगा और कैसे काम करना पड़ेगा। हवेली वाले मुझे महाना 35,000 दे रहे थे और मुझे क्या चाहिए था? ये तो हम दोनों माँ बेटी की सोच से भी बढ़कर था। इसीलिए मुझे कोई इतराज़ नहीं हुआ, बल्कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि मुझे नौकरी मिल गई है। और कुकिंग करने का तो मुझे बचपन ही से बहुत शौक़ था। ये अलग बात थी कि इसके लिए कभी भी मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन अब मैं वो हर चीज़ बना सकती थी जिसके बारे में मैं सोचा करती थी। मैं सारा दिन मेन्यू सोचती रही कि किस दिन क्या बनेगा। मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली और सोचा कि बेगम साहिबा को दिखाऊंगी। अगर इन्हें पसंद आया तो ठीक, वरना जैसा वो कहेंगी वैसा ही करूंगी, क्योंकि मुझे इन लोगों की खुशनुदी ज़्यादा अजीज़ थी। 2 दिन में घर पर आराम करती रही। तीसरे रोज़ सुबह 7 बजे मुझे फ़ोन आया कि जल्दी से हवेली पहुंचो, हवेली में कुछ मेहमान आ रहे हैं और खाना बनाना है। मैं तैयार होकर अम्मा को खुदा हाफिज़ बोलकर मैं जल्दी से हवेली आ गई। पैदल मुझे कोई यहीं 7 से 8 मिनट लगे थे। वॉक भी हो जाती थी और बंदा तंदुरुस्त महसूस करता था। मैं हवेली में दाखिल हुई तो देखा सुल्ताना बेगम, जिनको सब बीजान बोलते थे, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं फ़ौरन इनकी तरफ बढ़ी और वो लिस्ट इन्हें दिखा दी। वो खुश होते हुए बोली, तुम तो बहुत समझदार हो, सारा मेन्यू बहुत अच्छे तरीके से तुमने बनाया हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया है। ऐसा करो कि इस मेन्यू को किचन की दीवार पे चिपका दो, ताकि हर मुलाजम इस बात से वाकिफ़ रहे और इसी हिसाब से ही हवेली में काम हो। तुम जाकर किचन में काम करो। मेरे कुछ रिश्तेदार आबाई गाँव से आ रहे हैं, तो बेहतरीन खाना बनाना, वो चीज़ जिसमें तो महारत रखती हो और तुम्हें पूरा यकीन हो कि मैं सबसे अच्छी बनाती हूँ, वो चीज़ें बनाओ। मैं चाहती हूँ कि वो खाना खाएं तो बस खाते रह जाएं और अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं। ये सब तुम्हारे हाथ में है। मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है। अगर तुमने अच्छे से काम किया तो मैं तुम्हें कुछ बोनस भी दे दूँगी। ये कहकर वो मेरी तरफ देखने लगी, शायद मेरे तासरात जानने की कोशिश कर रही थी। बोनस का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमकने लगी। मैं खुशी खुशी किचन में दाखिल हुई और खाना बनाने लगी। पहले मैंने मीठा बनाया ताकि इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा जा सके। इतनी बड़ी हवेली थी कि अभी तक मैंने पूरी भी नहीं देखी थी। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इस हवेली को मुकम्मल तौर पर देखूं, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये ख्वाहिश दबा ली और खाना बनाने पर फोकस करने लगी। सारा दिन मुझे काम करते करते लग गया, मगर बिल्कुल भी थकावट महसूस ना हुई, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा मशगला था और ऐसे कामों में मैं बिल्कुल नहीं थकती थी, बल्कि और ज़्यादा एक्टिव रहती थी। मुलाजमीन मेरे काम देखकर हैरान हो रहे थे। मैंने 20 लोगों का खाना तैयार करना था और बगैर किसी की मदद के लिए मैंने खाना तैयार कर दिया। मगरिब की अजान होने से पहले ही खाना तैयार हो चुका था
اور مہمان بھی پہنچ گئے تھے۔ میری طبیعت تھوڑی سی خراب لگ رہی تھی تو میں چھٹی لے کر گھر آ گئی۔ نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو کھانا کیسا لگا، کیونکہ اماں کی بھی تو بار بار کال آ رہی تھی کہ گھر آؤ، ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے، اور جہاں مجھے خود سے چکر آ رہے تھے۔ شاید کمزوری کی وجہ سے کافی دنوں سے ایسی حالت ہو رہی تھی۔ میں نے بھی تو خود پر توجہ نہیں دی ہوئی تھی۔ صبح میں سوتی رہی۔ 10 بجے اماں نے اٹھایا اور کہا بی جان کی گاڑی باہر انتظار کر رہی ہے، انہوں نے خاص طور پر تمہیں بلایا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا۔ شاید اتنی دیر ہو گئی تھی اور میں ابھی تک وہاں نہیں گئی تھی تو وہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں فوراً سے تیار ہوئی اور حویلی پہنچ گئی۔ بی جان مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، آج میں بہت خوش ہوں اور میں تمہیں ایکسٹرا پیسے دوں گی۔ تم نے اتنا لاجواب کھانا بنایا ہے کہ وہ سب لوگ تمہاری تعریف کرتے ہوئے گئے ہیں۔ یہ لو 10,000 روپے بونس سمجھ کر رکھ لو۔ انہوں نے زبردستی 5-5 ہزار کے 2 نوٹ میری مٹھی میں دبائے تھے۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اس کام میں عزت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ تبھی مالکن کہنے لگی کہ آج سے تمہاری تنخواہ میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اب سے تمہیں ماہانہ 40,000 ملیں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ ایسے ہی کام کرتے کرتے مجھے 1 سال ہو گیا۔ ایک روز میں حویلی میں داخل ہوئی تو سارے ملازمین متحرک نظر آ رہے تھے۔ بیگم صاحبہ خود ہدایت دے رہی تھی اور گھر کی صفائی کی جا رہی تھی۔ لان میں نئے پودے لگائے جا رہے تھے۔ ہر شخص مصروف تھا۔ میں حیران ہوئی کہ پہلے تو کبھی یہ ملازم اتنی جان فشانی سے کام نہیں کرتے تھے۔ آج ان لوگوں کو خیر تو ہے، یقیناً کوئی بڑی دعوت ہو گئی، یا پھر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی آ رہا ہو۔ میں نے چادر اتاری اور بیگم صاحبہ کے پاس گئی تو وہ مسکراتے ہوئے میری جانب بڑھی اور کہنے لگی، شکر ہے تم آ گئی ہو، میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اب آ گئی ہو تو جلدی سے بتاؤ کہ ہمیں کھانے میں کیا بنانا چاہیے۔ وہ اتنا پرجوش تھی کہ میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، تو میں نے کہا بیگم صاحبہ مجھے بتائیں تو صحیح کہ کتنے لوگوں کا کھانا بنانا ہے اور کیسے لوگ آ رہے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی تقریب ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی، اف اللہ، مجھے تو یہ بات ہی بھول گئی، میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ جب میں نے انہیں کہا کہ ہم بیٹھ کے جلدی سے ڈسکس کر لیتے ہیں پھر کھانا بنا لیں گے، وہ کہنے لگی، آج میرے شوہر واپس آ رہے ہیں، وہ بزنس کے سلسلے میں دوسرے ملک رہتے ہیں اور کافی عرصے کے بعد گھر واپس آ رہے ہیں، اور اس نئے گھر میں تو وہ پہلی دفعہ آ رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ گھر اتنا پیارا اور مکمل دکھے کہ وہ خوش ہو جائے۔ وہ جتنی پرجوش تھی، ان کو دیکھ کر مجھے رشک آ رہا تھا۔ میں نے آج تک اتنی مکمل اور خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ اس کے پاس دنیا جہان کی ہر نعمت موجود تھی، بھلا اس سے زیادہ خوش نصیب اس دنیا میں کوئی تھا؟ ایک میں بد نصیب تھی، آج تک ماں کو سلائی کڑھائی کرتے دیکھا، سارا دن وہ مصروف ہوتی، میں ایسے ہی پلی بڑی تھی، پچھلے کچھ سالوں سے زیادہ کام نہیں کیا کرتی تھی تو مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ یہاں بی جان کو دیکھ کر مجھے واقعی میں بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت خوش رہتی اور خدا کا شکر ادا کرتی۔ انہوں نے کبھی بھی امیر ہونے کا الزام ہم پر نہیں جتایا، بلکہ ہمیشہ بہت محبت سے پیش آتی تھی اور نہ ہی کسی کے کام میں خواہ میں غلطیاں نکالتی تھی۔ ابھی بھی وہ اتنا خوش تھی کہ سبھی ملازم ان کی خوشی میں خوش ہو رہے تھے، بلکہ گھر صاف کرنے میں دگنی محنت کر رہے تھے۔ حویلی میں رونق چھا گئی تھی، ہر طرف چہل پہل تھی، ملازمین خوش تھے اور بیگم صاحبہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ آ رہا تھا۔ شام ہوتے ہی تمام ملازمین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ لوگ اچھے سے کپڑے پہن کر استقبال کے لیے گیٹ پہ آ جائیں۔ ہر کسی کے ہاتھ میں پھولوں کی پتیوں والا شاپر تھا تاکہ سب خان صاحب گھر میں تشریف لائیں تو ان پر ان کا استقبال کیا جا سکے۔ میں بیگم صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، وہ بے حد خوش تھی۔ اچانک بیگم صاحبہ کو چکر سے آئے، میں فوراً انہیں تھام لیا۔ ملازمین بھی دوڑے، ہم سب گھبرا گئے تھے۔ میں فوراً کچن سے پانی لینے گئی اور لا کر انہیں پلایا تو وہ تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگی۔ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہیں چکر سے آئے تھے، وہ آج بہت خوش تھی اور صبح سے بغیر کچھ کھائے پیے ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ میں نے زبردستی انہیں کچھ فروٹ کھلائے اور جیسے ہی شور اٹھا کہ خان صاحب پہنچ گئے ہیں، وہ فوراً گیٹ پر جا پہنچی، جبکہ میں سارے برتن اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ برتن سمیٹ رہی تھی جب میری نظر کچن کی کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی۔ سامنے بیگم صاحبہ کے شوہر عصمت خان تھے، کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے ہاتھ سے پلیٹیں چھوٹ کر نیچے گر پڑی۔
नीचे गिरते ही वो टुकड़ों में तकसीम हो गई। जबकि किचन से आता हुआ शोर सुनकर बेगम साहिबा ने पीछे किचन की तरफ मुड़कर देखा था। मुझे देखकर वो मुतमिन होकर अपने शोहर और बेटे को लेकर अंदर चली गई, जबकि मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। वो सूरत हो बहू वही थी, यानी मेरे वालिद जिंदा थे। मैं शॉक थी। तभी बेगम साहिबा किचन में आई और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैं डर गई और डर के मारे 2 कदम दूर हुई। खौफ के मारे मेरी आंखें फटी हुई थी। मैंने अपने बाप की को सिर्फ तस्वीरों में देखा था और आज बिल्कुल सामने देख रही थी। बेगम साहिबा परेशान होते हुए पूछने लगी, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, सब ठीक तो है? उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखकर चेक किया और कहने लगी, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम आराम करो। मैं कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा, मैं ठीक हूँ, मुझे अभी घर जाना है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो कहने लगी, ठीक है, मैं गार्ड को कह देती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। मैं कहने लगी, नहीं, मैं चली जाऊँगी। रोते हुए मैं इस घर से निकली और तकरीबन भागते हुए अपने घर जहाँ पहुँची, देखा अम्मा कोई सूट सिलाई कर रही थी। मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए पूछने लगी, आज तुम जल्दी आ गई? मैं कहने लगी, अम्मा, आपने मुझसे झूठ बोला था। अम्मा बेचारी हैरान हो गई और सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगी। वो मेरी तरफ बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ना चाहा। मगर मैंने इनके हाथ झड़क दिया और पूछने लगी, अम्मा सच सच बताएं, क्या आपने मुझसे झूठ बोला था? वो हैरान होते हुए कहने लगी, बेटी, तुम क्या पूछना चाह रही हो और किस बारे में बात कर रही हो? इतनी ज़्यादा हवास बाख्ता क्यों हो? सब ठीक तो है? क्या तुम्हें कुछ किसी ने कहा है जो तुम रो रही हो? मैंने जल्दी से आंसू साफ किए और अम्मा को झंझोड़ते हुए पूछ डाला, मेरे अब्बा कौन थे और अब कहाँ है? ये सुनते ही अम्मा ने मेरे हाथ छोड़े और चुपचाप जाकर सिलाई करने लगी। मैं इनके सर पर जा पहुंची और इनके से पूछने लगी कि आखिर मेरे वालिद कौन है और वो कहाँ है? आप बताती क्यों नहीं? अब तक आपने मुझसे झूठ बोला कि मेरे वालिद मर चुके हैं, जबकि वो जिंदा है और बेगम साहिबा के शोर कोई और नहीं, वही असमत खान है, जिनकी तस्वीरें सारी ज़िंदगी आपने मुझे दिखाई और कहा कि ये तुम्हारा बाप है जो मर गया था। आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हैं? एक बेटी से इसका बाप कैसे छीन सकती हैं? मेरी ये कहने की देर थी कि अम्मा गुस्से में उठी और मेरे मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान होकर इन्हें देखने लगी। वो रोते हुए नीचे बैठ गई और कहने लगी कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसी हो, ज़िद्दी और हठधर्म। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें इसके साय से बचाती रही और तुम इसी के घर नौकरी करती रही, मुझे इल्म भी ना हुआ। ये कहकर वो अपना सर पीटने लगी तो मैं इन्हें कहने लगी, अम्मा सच सच बताएं, मेरे वालिद आपको क्यों छोड़ कर गए थे? वो रोते हुए कहने लगी कि हम दोनों ने भाग कर शादी की थी। मैंने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, वो मान गए थे, मगर असमत खान के ख़ानदान वाले हमारे इलाके के बड़े ज़मींदार थे। वो हमारे यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहते थे क्योंकि हम लोग इनसे कमतर थे। अगर ज़बरदस्ती बेटे के कहने में आकर रिश्ता करते भी सही तो मेरे घर वालों की ज़िंदगी जहन्नम बना देते। इसीलिए हम दोनों ने वो इलाका छोड़ा और कराची आ गए। यहाँ आकर हम लोग सुकून से रह रहे थे, मगर फिर असमत खान के वालिद को पता चल गया। उन्होंने हमारे पास बंदे भेजे और मेरे शोहर को मजबूर किया कि वो मुझे तलाक देकर यहाँ से चले जाए। वो तो मुझे मार देना चाहते थे, मगर मेरे शोहर असमत खान ने मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे तलाक दी ताकि वो मुझे ज़िंदा छोड़ दें। इसके वालिद ने हमें ज़िंदा छोड़ा और अपने बेटे को लेकर चले गए। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम्हारा बाप मर चुका है, मैंने गलत नहीं किया। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो मैंने इन्हें गले लगा लिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मुझे क्या फ़ैसला करना चाहिए। क्या वहाँ जाकर बेगम साहिबा को बताना चाहिए या फिर हमें ये घर छोड़ कर चले जाना चाहिए? नहीं जानती थी कि वो मुझे पहचानेंगे या फिर इस बात से इनकारी हो जाएंगे कि मैं इनकी बेटी हूँ। अगले रोज़ डरते डरते मैं हवेली गई तो वो सामने बैठे हुए दिखाई दिए। मेरी आंखों में से आंसू जमा होने लगे थे। वो सब मुलाजमीन को बोनस के तौर पर एक रकम दे रहे थे। मुझे भी बुलाया गया। जब मैं इनसे पैसे लेने गई तो हाथ कांप रहे थे। बेगम साहिबा कहने लगी, मदसरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरा नाम सुनते ही मेरे बाप ने सर उठाकर ऊपर देखा और हैरान होते हुए कहने लगे, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मैंने कहा, शाजिया बेगम। तो वो कहने लगे, तुम कहाँ रहती हो? मैंने कहा, यहीं इसी इलाके में। वो कहने लगे, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ? वो इतने पुरजोश थे कि बेगम साहिबा का मान
पड़ता चेहरा भी इनकी नज़र में न पड़ा। मैं डर रही थी, नहीं चाहती थी कि मेरे वालिद को पता चले कि मेरी माँ और मैं ज़िंदा हैं, मगर अब तो इनको पता चल चुका था और ये सब मेरी वजह से हुआ था। वो मेरे साथ हमारे घर चल पड़े। सामने मेरी माँ को देखते हुए वो समझ गए कि मैं इनकी वही बेटी हूँ जिन्हें अपने वालिदैन के कहने में आकर वो छोड़ चुके थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और रोते हुए मेरी माँ और मुझे हवेली ले आए। बेगम साहिबा पहले तो बहुत नाराज़ हुई, मगर इनको मुझे बेटी समझने में कई साल लग गए। आज हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, मगर बेगम साहिबा ने भी मेरी वालदा को वो मुकाम दिया जो इनका हक था, और मेरे बाप में भी दोनों बीवियों में इंसाफ किया। मैं जिस घर में मुलाजम बनकर आई थी, आज इसी घर की मालकिन हूँ। मेरे बाबा हर चीज़ में मुझे आगे रखते हैं ताकि वो माजी में की गई ज़्यादतियों का कफारा अदा कर सकें।